سفر مومن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مسائل کتنے بھی ہوں یاد رکھنا درود پاک پڑھنے سے ٹلتے رہیں گے۔ سلسلہ سوال و جواب میں معراج کا سوال ہے کہ حضرت عبدالمطلب نے بیٹے کو قربان کرنے کی نظر کیوں مانی؟ حضرت عبدالمطلب نے اپنی نظر کو کیسے پورا کیا اور 100 اونٹوں کا کیا قصہ ہے؟ ناظرین کرام، پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آب زمزم کی کھدائی کے دوران قریش نے حضرت عبدالمطلب کے ساتھ جھگڑا کرنا شروع کر دیا تھا، تو اس وقت حضرت عبدالمطلب نے ایک نظر مانی تھی۔ وہ نظر کیا تھی، کیوں مانی تھی اور اس نظر کو پورا کیسے کیا، 100 اونٹوں کا کیا قصہ ہے؟ آج میں ان تمام سوالوں کے جواب آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں، تو میرے ساتھ جڑے رہیے۔ زمزم کی کھدائی کے وقت جب حضرت عبدالمطلب نے دیکھا کہ ان کے ساتھ صرف ان کا ایک ہی بیٹا ہے اور قریش سارے کے سارے جمع ہو کر آ گئے ہیں، تو انہوں نے اس وقت نظر مانی کہ اگر اللہ مجھے 10 بیٹے عطا کر دے جو کہ میری حمایت کے لیے کھڑے ہو سکیں اور وہ جوان بھی ہو جائیں، تو ان میں سے ایک کو میں کعبہ کے پاس اللہ کی راہ میں قربان کر دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ دعا پوری کی اور 10 بیٹے عطا کر دیے۔ اور جب وہ جوانی کی عمر کو پہنچ گئے تو آخر کار پھر ایک روز حضرت عبدالمطلب نے سب کو جمع کیا اور اپنی نظر کا ان سے ذکر کیا۔ تو سب نے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے جو نظر آپ نے مانی ہے اسے پورا کیجیے۔ اس پر پھر حضرت عبدالمطلب اپنے سب بیٹوں کو لے کر کعبہ میں حبل نامی بت کے پاس چلے گئے، جہاں پر کہ فال نکالی جاتی تھی، اور فال اس بات کے لیے نکلوانی تھی کہ ان 10 بیٹوں میں سے کس بیٹے کو قربان کریں۔ یہاں پر میں آپ کو تھوڑی سی وضاحت دے دوں کہ کعبہ میں حبل کا بت اس کنویں پر نصب تھا جس میں کہ کعبہ کے لیے نظر کیے ہوئے ہدیے وغیرہ رکھے جاتے تھے۔ تو اس کے پاس 7 قدح یعنی کہ پانسے یا فال نکالنے کے تیر جن کو کہتے ہیں وہ رکھے رہتے تھے، جن پر مخصوص الفاظ لکھے ہوئے ہوتے تھے اور ان کے ذریعہ سے فال نکالی جاتی تھی۔ فال نکلوانے والا صاحب القدح کے پاس جاتا، یعنی کہ جو بندہ فال نکالتا تھا نا اس کے پاس جاتا اور 100 درہم اور 1 اونٹ نظر کرتا، اور جس مقصد کے لیے فال نکلوانا چاہتا وہ بھی بیان کرتا۔ تو صاحب القدح یعنی کہ فال نکالنے والا جب پانسے ڈالنے لگتا تو وہ شخص دعا مانگتا کہ اے ہمارے معبود، یہ فلاں بن فلاں تجھ سے فیصلہ چاہتا ہے، اس لیے اس کے حق میں جو ٹھیک بات ہو اس کا فیصلہ کر دے۔ تو حضرت عبدالمطلب نے بھی اسی طریقے کے مطابق فال نکلوائی تھی۔ تو اب جب فال نکلوائی تو اس میں نام حضرت عبداللہ کا نکلا، جو کہ حضرت عبدالمطلب کے سب سے خوبصورت اور باپ کے سب سے زیادہ پیارے بیٹے تھے۔ اب عبدالمطلب بلا تکلف عبداللہ کا ہاتھ پکڑ کر اور چھری لے کر اصاف اور نائلہ 2 بتوں کی طرف لے چلے تاکہ وہاں جا کر ان کو ذبح کر دیں۔ قریش کے لوگ یہ دیکھ کر اپنی اپنی مجلسوں سے دوڑ پڑے اور کہنے لگے، عبدالمطلب یہ کیا کرتے ہو؟ اگر تم نے ایسا کیا تو آئے دن کوئی نہ کوئی اپنے بیٹے کو بلا کر یہاں پہ ذبح کرنے لگے گا۔ چلو حجاز کی فلاں عرافہ یعنی کہ سیانی عورت کے پاس چلو اور جو وہ کہے وہی کرو، یعنی کہ اس سیانی عورت کے پاس جا کے مشورہ کرتے ہیں کہ وہ کیا کہتی ہے، ممکن ہے کہ وہ اس مشکل کا کوئی حل ہمیں بتا دے۔ پھر اس کے علاوہ حضرت عبداللہ کی جو بہنیں تھیں وہ اور ان کے بھائی ابو طالب بھی آڑے آ گئے اور انہوں نے بھی عبدالمطلب کو روکنے کی کوشش کی۔ حضرت عبدالمطلب نے عرافہ کے پاس جانے کی تجویز پہ اتفاق کر لیا اور پھر یہ لوگ مدینے پہنچے اور وہاں جا کے معلوم ہوا کہ وہ عورت آج کل خیبر میں ہے۔ تو پھر وہاں جا کر اس سے سارا ماجرا انہوں نے بیان کیا۔ تو اس نے کہا کہ تمہارے ہاں آدمی کی دیت کیا ہوتی ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ 10 اونٹ۔ تو پھر وہ بولی کہ واپس جاؤ اور اب فال اس بات پر نکالو کہ عبداللہ کو قربان کیا جائے یا 10 اونٹوں کو۔ اگر پھر لڑکے کے نام کی فال نکل آئے تو 10 اونٹ اور بڑھاؤ اور پھر فال نکالو۔ تو اس طرح سے 10 اونٹ بڑھا کر فال نکالتے چلے جاؤ۔ جب اونٹوں پر فال نکل آئے تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ تمہارا رب بیٹے کے بجائے اتنے اونٹوں کی قربانی پر راضی ہے۔ اب عرافہ کی یہ بات قبول کر کے تو سب مکے واپس پلٹے اور فال نکالنی شروع کر دی۔ 10، 20، 30، حتیٰ کہ 90 تک فال عبداللہ ہی کے نام کی نکلتی رہی۔ آخر 100 اونٹ پر پہنچ کر فال اونٹوں پر نکلی۔ تو قریش کے لوگوں نے کہا کہ اب تو تمہارے رب کی رضا معلوم ہو گئی ہے، عبداللہ کو چھوڑ کر 100 اونٹ ذبح کر دو۔ مگر عبدالمطلب نہ مانے اور انہوں نے کہا کہ میں 3 دفعہ فال نکلواؤں گا، مطلب ان کی تسلی نہیں ہو رہی تھی۔ تو چنانچہ انہوں نے پھر 3 مرتبہ فال نکالی اور ہر مرتبہ اونٹوں ہی پر پانسا پڑا۔ تب پھر عبدالمطلب نے 100 اونٹ ذبح کیے اور عام حکم جاری کر دیا کہ آدمی یا جانور حتیٰ کہ درندہ بھی جتنا چاہے گوشت لے لے۔
اس واقعہ سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ عرب میں پہلے آدمی کی دیت 10 اونٹ تھی۔ اس واقعہ کے بعد اہل عرب نے 100 اونٹ ہی کو مستقل طور پر آدمی کا خون بہا قرار دے دیا، اور اسلام میں بھی ابھی تک 100 اونٹ کی دیت ہی برقرار ہے۔ تو اس طرح سے ایک بار پھر آل ابراہیم علیہ السلام میں قربانی کا وہ واقعہ دہرایا گیا جو کہ مکہ میں اس مبارک خاندان کی آبادی کے آغاز کے موقع پر پیش آیا تھا۔ اگرچہ روح اور معنی کے اعتبار سے دونوں واقعات میں بہت زیادہ فرق ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے کارخانے کی حکمتیں عجیب ہیں۔ پہلے اس خاندان کے اس فرد اول کی قربانی کسی اور طرح سے مانگی گئی تھی، جسے کہ عرب میں دین اسلام کی دعوت کا آغاز کرنا تھا۔ اب اس آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کی قربانی کسی اور طرح سے مانگی گئی، جیسے کہ تمام عالم اسلامی میں اسی دعوت کو پھیلانا تھا۔ پہلی قربانی کا فدیہ 1 مینڈھا تھا اور دوسری کا فدیہ 100 اونٹ۔ سامعین کرام، میرے آج کے سوالوں کا جواب مکمل ہوا، تو میرے ساتھ جڑے رہیے۔ ایسی ہی مزید معلوماتی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا بھی ہرگز نہ بھولیے۔ ملتے ہیں پھر نیکسٹ انشاءاللہ۔